ابھی 2022 ہے، اگر ہمارے اس پورے کے پی کے میں کوئی ترقیاتی کام ہوئے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئے ہیں۔ آپ اگر اپنے شہر ابٹبال کی طرف نظر دوڑائیں، آپ کیا جو مین شاہراہ ریشم کی پختگی کی گئی ہے، آپ کے مری روڈ کے اوپر کام کیا گیا ہے، آپ کے ان گلی محلوں کی تمام سڑکوں کو پختہ کیا گیا ہے، آپ کے چلنے کے راستوں کو پختہ کیا گیا ہے، آپ کے اس ملک پورے میں آپ کو پارکس بنا کے دیے گئے ہیں، آپ کے یہاں پہ کمیونٹی کے بارے میں سوچا گیا ہے، بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی ہے جو ابھی تک آپ کے اس شہر میں جس کی مثالیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کیا آپ 2013 سے پہلے کے حالات سے آگاہ نہیں ہیں؟ کیا آپ وہ باتیں بھول چکے ہیں؟ کیا ان حکومتوں نے جن حکومتوں نے آپ کے ملک کی وہ حالت کر دی کہ جس حالت کے ابھی بھی ہم تاثرات دیکھ رہے ہیں، کیا وہ پارٹیز کو آپ پھر سے موقع دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کے پاس ووٹ لے کے جائیں آپ کا؟ کیا ان پارٹیز کے لیڈرز جنہوں نے کرپشن اس لیول پہ کی ہے کہ ہم اپنے اس تحفظ کے بچاؤ کی خاطر ہم اتنی مشکلات میں سے گزرے ہیں؟ یہ جو مہنگائی کا دور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو مہنگائی کو کچھ لوگ مہنگائی ہے ضرور ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو جو پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے یہ انہی کی تو ناقص پالیسیز کی وجہ سے یہ مہنگائی کا دور ہے آج۔ آپ ان سے سوال پوچھئے گا کہ آپ کی دور حکومت میں آپ کی کیا پالیسیز رہی ہیں؟ اگر آج مہنگائی ہے تو وہ مہنگائی ان کی فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے ہے۔ ان کے دور میں آپ آگاہ ہیں اپنے اس ملک کے حالات سے کہ ان کے دور میں نہ تو ہمارے پاس بجلی میسر ہمیں ہوتی تھی، نہ ہمارے اس دور میں گیس ہمیں میسر ہوتی تھی۔ ہمارے شہر کی اس ابٹبال شہر کی یہ صورتحال تھی کہ تمام گلیاں محلے تمام راستے کچے تھے۔ سیکیورٹی اور سیفٹی کا یہ لیول تھا کہ ہر گلی محلے میں چوری چکاری ہوتی تھی، پولیس کا نظام خراب تھا، تعلیم کا نظام خراب تھا، آپ کے تمام محکمے، آپ کی روڈز کا انفراسٹرکچر کا نظام خراب تھا۔ کم از کم اس دور میں آپ اس چیز سے تو مطمئن ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کا نظام بہتر ہو گیا ہے، ہمارے ہیلتھ کا نظام بہتر ہو گیا ہے، ہماری پولیس کا نظام بہتر ہو گیا ہے، ہمارے ملک میں دھماکے اور وہ جو ان کے دور میں انہوں نے ہمارے دشمن ممالک کے ہاتھ میں اپنا ملک سونپا ہوا تھا، اس چیز سے ہم نکل گئے ہیں، ہمارے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا ہے، ہم رات کو سکون سے سو سکتے ہیں اس ڈر کے بغیر کہ ہمارے ملک میں شہر میں چوری ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ ان پہ نظر دوڑائیں۔ آپ کے جو کنسٹرکشن کے کام کیے گئے اس ملک پورے کے اندر آپ کو پارک فراہم کیا گیا ہے، یہ کمیونٹی کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، پارکس کا ہونا، پلے گراؤنڈز کا ہونا، جوانوں کے لیے وہ اپنی انرجیز کو کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں لگا سکتے ہیں۔ آپ کو ریسکیو 112 کی سروس کس دور حکومت میں دی گئی ہے؟ آپ کو آپ کے شہر میں میوزیم ہاکی کا ٹرف کس دور میں دیا گیا ہے؟ یہ وہ تمام کام ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ کو دیے گئے ہیں۔ اگر آپ نیشنل لیول پہ جا کے بات کریں تو کس دور حکومت میں آپ کو اتنی بڑی صحت سہولت پروگرام کے تحت ہیلتھ کی اتنی بڑی انشورنس دی گئی ہے؟ کس دور میں آپ کے غریب عوام کو احساس پروگرام کے تحت مفت کے پیسے دیے گئے ہیں، فری منی وداؤٹ اینی ایفرٹ؟ میں ایک دفعہ راولپنڈی میں اے ٹی ایم استعمال کرنے گیا تو اس کے اوپر لمبی ایک قطار تھی، تو مجھے لگا شاید ایک 7 لوگوں کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو میں جب 2-3 منٹ کھڑا ہوا اس قطار میں تو جو بندہ نکل رہا تھا اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ اور خوشی کا سما تھا، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ یار کیا وجہ اتنی آج اس اے ٹی ایم کے اوپر رش کیوں ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ جی یہ احساس پروگرام کے تحت لوگ اپنا آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر انٹر کر رہے ہیں اور ان کو 12,000 روپے مل رہے ہیں۔ یہ کس دور میں ہوئے آج سے پہلے؟ 100% عوام کو ایک فائدے سے اس کا فائدہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن جو عوام فائدہ حاصل کر رہی ہے
اس سے اگلے سٹیج میں اور لوگوں کو موقع ملتا ہے, پھر مزید لوگوں کو موقع ملتا ہے. یہ آپ کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, آپ کے ملک کی پہچان بنائی جا رہی ہے. آج آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ اگر اپنے پاسپورٹ کی آپ حیثیت دیکھیں تو وہ سب سے باٹم پہ تھا 2013 سے پہلے, اس کی رینکنگ اوپر چلی گئی ہے. آپ کے ملک کی پہچان ہوتی ہے, آپ کے فارن کنٹریز میں لوگ آپ کے پرائم منسٹر صاحب کی تعریف کرتے ہیں, آپ کو پہچان دی گئی ہے اس دور حکومت میں. آپ کے مذہب اسلام کے بارے میں کوئی بولنے والا لیڈر آپ کو مل گیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی کانفرنس میں جا کے وہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے, وہ اسلاموفوبیا کے اوپر بات کرتا ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو برا تاثر ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے, وہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرتا ہے. اور آپ کو کیا چاہیے, اور آپ کو کیسا بندہ چاہیے؟ کیا آپ کسی فرشتے کے انتظار میں؟ یہی وہ لیڈرشپ ہے, یہی وہ لیڈرشپ ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی. آپ لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے. اب آپ چوتھے سال میں مخالفین کے پروپیگنڈے کا شکار بن کے اگر اس کو کامیاب آگے نہیں کریں گے تو کیا آپ صرف 4 سال کے لیے بہتری چاہتے ہیں اپنے ملک میں, یا آپ آگے اپنی جنریشن سے جو بچے بیٹھے ہیں ان نسلوں کے مستقبل کے بارے میں آپ سوچتے ہیں؟ جب بھی کسی ملک کا حالات بدلے جاتے ہیں تو وہ سال 2 3 4 کی بات نہیں ہوتی, یہ ذرا لمبا پروسیس ہوتا ہے. جن لوگوں نے 1947 سے لے کے 2013 تک ملک کو تباہ کیا تو ملک میں تو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف آیا ہے نا, تو ملک کی بہتری بھی فلاح بھی تھوڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. خدا را ان کے اس نیگیٹو پروپیگنڈے میں آپ نے نہیں پھنسنا ہے. آپ نے ان امیدواروں کے ساتھ سوال کرنا ہے تہذیب کے دائرے میں رہ کے. جو لوگ آپ کو سے ووٹ مانگیں گے اپنی پارٹی کا نعرہ لگا کے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کر کے, آپ نے ان سے یہ سوالات کرنے ہیں. جو آزاد امیدوار آپ کے پاس قومیت کا نعرہ لگا کے آئیں گے, آپ نے ان سے سوال کرنا ہے کہ کون سے زمانے میں آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں کہ آپ قوموں کی ڈویژن کی بات کرتے ہیں. آج سے 25 30 40 سال پہلے ہمارے جو اس شہروں کا اور گاؤں کا ماحول تھا وہ ہمارے لیڈرز نے محنت کر کے اس قومی تعصب کو ختم کی ہے. آج آپ کے اوپر وہ نمائندے آ رہے ہیں جو پھر سے وہ تعصب اپنے فائدے کی خاطر کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. آپ کے پڑوس میں مختلف قومیں بستی ہیں, رہتے آپ لوگ ساتھ میں ہیں. الیکشن کی 1 مہینہ پہلے آپ ان کے اس قومیت کے نعرے پہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یہ وہ دور نہیں ہے جب لوگ قوموں کی بات کرتے ہیں, یہ زمانہ آگے نکل گیا ہے. جو لوگ آپ سے قومیت کے اس کے اوپر ووٹ مانگنے آئیں گے وہ پرانے وقتوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ ان کو بھی اس چیز میں سے نکالنے کی کوشش کرنا. یہ تمام قوموں کا الیکشن ہے. اس میں حلقہ پی کے 36 37 38 39 این 15 اور 16 کی 2 کانسٹیچوئنسیز ہیں, 4 صوبائی کی کانسٹیچوئنسیز ہیں. تمام قوموں کا الیکشن ہے یہ. تو خدا را آپ ان لوگوں کو ووٹ دینا جو آپ کے حق میں اور آپ کے بچوں کی مستقبل کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے. میں بھی آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں, لیکن میں کسی کارکردگی کی بنا پہ مانگ رہا ہوں. میں اپنے لیڈر کی کوئی اچھی بات کر کے آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں. میں اپنے کوئی خاندان کی خدمات پیش کر کے آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں. میں آپ کو ملا کے جڑانے کی بات کر کے آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں. میں اپنے ملک کے فیوچر کو دیکھ کے آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں. ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو جماعت اس ملک کا مستقبل ہے. جو عمران خان صاحب نے آپ کو ایک سوچ ہی دے دی ہے نا جی, اس کا بھی آپ اگر فائدہ دیکھیں تو آپ اس غلامانہ سوچ میں سے جو آپ کو نکالا گیا ہے. آج کل ہر بندے کو اپنے شعور کے مطابق وہ بات کرتا ہے, وہ اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہو گئی ہے. یہ تھوڑی بڑی کامیابی ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے. اس سے پہلے ہماری سوچوں پہ قابض تھے یہ حکمران. ہمیں نکلنے نہیں دیتے تھے اپنے چنگل میں سے. ہمیں اس لیڈر نے ایک سوچ عطا کر دی ہے, ایک بہتری کے راستے پہ ہمیں اس نے لگا دی ہے. اگر مہنگائی ہے تو مہنگائی کچھ وجوہات کی وجہ سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی ہے, کرونا کی وجہ سے مہنگائی ہے. پاکستان میں تو پھر بھی کم ہے. اگر عمران خان صاحب اس پوری دنیا کا پرائم منسٹر ہوتا تو پھر آپ مہنگائی اس کے اوپر الزام لگا سکتے تھے. یہ تو ایک چھوٹے سے ملک, ہمارے مسکین ملک پاکستان کا صرف پرائم منسٹر ہے.
تو باقی ملکوں میں جو مہنگائی ہے وہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے. حالات مشکل ہیں، میں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو، لیکن یہ لیڈر آپ کو ان مشکل حالات میں سے نکالنے کی بھی جدوجہد کر رہے ہیں جی. ایک صادق اور امین سچا لیڈر تو ہے، آپ کا ضمیر تو گوارا کرے گا کہ اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میری آپ سے یہ التجا ہے کہ اگر آپ 31 مارچ کا ووٹ اپوزیشن کو دیں گے یا کسی آزاد امیدوار کو دیں گے تو آپ اپنے حقوق کے جو آپ اچیو کر سکتے ہیں، جو آپ لے سکتے ہیں، اس سے آپ ایک دفعہ پھر محروم رہ جائیں گے. خدا را ان حکومتوں کو جس کو ہمارے لیڈر کی محنت کی وجہ سے اس غلط نظام کو روکا گیا ہے، اس نظام کو دوبارہ آپ نے نہیں آنے دینا، ورنہ ہمارا ملک پھر سے ان قوتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو اس ملک کے دشمن ہیں. ہمارے ملک میں دہشت گردی پھر سے فروغ کر جائے گی، ہمارے ملک میں انڈیا کی مداخلت پھر سے بڑھ جائے گی، ہماری فورن پالیسیز پھر سے ناکام ہو جائیں گی. ہم انشاءاللہ اس وقت مضبوط ملک بن گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری فورن پالیسیز اچھی ہیں، ہمارے ساتھ بہت ساری الائنسز بن گئی ہیں ممالک کی، ہمارے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ترکی کے ساتھ اچھے معاملات ہیں، ہمارے رشیا کے ساتھ ہمارے اچھے حالات بن گئے ہیں. جب یہ 2013 سے پہلے ہمارے کسی کے ساتھ بھی ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں تھے. آپ کے ملک میں یہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنایا گیا ہے، یہ آپ کے ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرے گا. آپ کا گوادر کا سی پورٹ بنایا جا رہا ہے. آپ اگر اس اپنے ملک کی اہمیت کو سمجھے تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ملک کی جغرافیکلی کتنی اچھی زبردست لوکیشن میں یہ آپ کا بہت قیمتی وقت لیکن دیا. ہماری ان حکومتوں اب نے میں آپ سے جنہوں نے اپنے فائدے کی خاطر اپنی عوام اجازت کو چاہوں گا. اپنے ملک کو بیچ ڈالا. کل تک کے لیے اس دعا کے ساتھ رب کائنات آپ لوگوں پر اپنا فضل و کرم کرے. کل تک کے لیے افضال خانہ کا ذکر اجازت یہ دیجیے. آپ کے اللہ حافظ. بلدیات کا الیکشن